اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے، آج ہم کوئی لٹریچر کی کتاب پڑھتے ہیں۔ اس میں ہم نے خطبات منتخب کیا ہے اور آپ لوگوں کو گروپ میں بھی کتاب کی شکل بھیج دی تھی تاکہ جو لوگ میں نے بھول گئی ہیں وہ اس کو یاد دہانی ان کی ہو جائے۔ تو اس میں ہم نے پچھلی دفعہ 2 چیپٹر اس میں سے پڑھ لیا تھا، جو وہ تھا مسلمان ہونے کے لیے علم کی ضرورت کیا ہے، علم کی ضرورت اور مسلمان اور کافر کا اصلی فرق۔ یہ دو ہم لوگوں نے ٹاپک پڑھ لیا تھا۔ باب اول میں سے ایمان کی ٹاپک پڑھائی ہو رہی ہے۔ اب آج جو ہے ہمارا وہ ہے سوچنے کی باتیں۔ تو جو سوچنے کی باتیں ہیں تو سچ مچ سوچئے گا کہ کیا بات تھی اس کے اندر۔ تو سوچنے کی باتوں میں شروع کرتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین اللهم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ سوچنے کی بات ہے، ویسے کیا بات ہے سوچنے کی کہ قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے۔ اصل یہ بات سوچنے کی ہے۔ ہم سب یہ بات کو سوچیں بہت گہرائی سے کہ میرا قرآن کے ساتھ سلوک کیسا ہے۔ جیسے مجھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کیسا ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ، نیبر کے ساتھ، ادھر ادھر کے ساتھ سلوک کیسا ہے ہمارا، اس طرح قرآن کے ساتھ ہمیں کیا کیا ہوا، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو دنیا میں اس وقت مسلمان ہی وہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کو یہ کلام جو ہے بالکل ان کے پاس محفوظ طریقے سے لفظ بہ لفظ موجود ہے، جو اللہ کے رسول پر اترا تھا۔ اور اس وقت مسلمان ہی وہ بدقسمت لوگ بھی ہیں جو اپنے پاس اللہ کا کلام رکھنے کے باوجود رکھتے ہیں پھر بھی اس کی برکتوں اور بے حد و حساب نعمت سے محروم ہیں۔ کس قدر اس کے اندر برکتیں ہی برکتیں، بے حد و حساب نعمتیں ہی نعمت موجود ہے، لیکن اس سے وہ اعراض برتتے ہیں۔ تو اس کو نہ وہ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں، نہ اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اس کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو ان کو اللہ کی زمین پر خدا کے قانون کی حکومت قائم کر دے۔ اگر وہ قرآن کے اوپر یہ سب کام کرتے، پڑھتے، سمجھتے اور اس کے مطابق اگر وہ عمل کرتے تو یہ جو زمین میں ہم اتارے گئے ہیں، اللہ کی زمین پر اللہ کے قانون کی حکومت قائم کر دیتے۔ ہم کہتے ہیں کہ یہ سورج کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا۔ چاند کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور زمین، آسمان، چرند پرند، ہم سب لوگ کس کے ہیں؟ ہم سب اللہ کے ہیں۔ یہ زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو اس میں قانون کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ کا ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ کا قانون کو ہم پس پشت کر دیتے ہیں کیونکہ ہم نے اپنی کتاب کو ہی اس کے ساتھ برا سلوک کیا، اچھا سلوک نہیں کر رہے ہیں۔ اگر تو خدا کے قانون کی حکومت بھی نہیں بس گئے۔ اور جبکہ وہ ہمیں کیا دینے آیا تھا قرآن، مطلب اللہ کی ہدایت جو ہمیں ملی تھی کہ یہ کرنا اور یہ نہ کرنا، وہ ہمیں عزت اور طاقت بخشنے آیا تھا، اور اسے ہمیں زمین پر خدا کا اصلی خلیفہ بنانے آیا تھا۔ اصلی خلیفہ تم کیسے بنو گے؟ جب تم قرآن کو پڑھ لو گے، اچھی طرح سمجھ لو گے۔ الحمدللہ جیسے ہماری کلاس ہوتی ہے، ہم لوگ اچھی طرح اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اب ہمیں سمجھ آ گئی ہے اس بات کی کہ ہم خلیفہ کیسے ہیں، میں کون ہوں، میں کیوں آئی ہوں دنیا میں، میرا مقصد حیات کیا ہے اس دنیا میں آنے کا۔ تو پھر ہمیں یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ میں تو خلیفہ ہوں اللہ کی، میں تو اللہ کی نائب بنا کر بھیجی گئی ہوں، میں تو اللہ کی سیکریٹری بنا کر بھیجی گئی ہوں۔ تو اب میں اس کا حق ادا کر رہی کہ نہیں کر رہی؟ اصل سوچنے کی بات یہی ہے۔ کسی سے بھی آپ سوال ضرور کیا کریں کہ آپ دنیا میں آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے، آپ کو اللہ نے کیوں بھیجا ہے۔ تھوڑا سا ضرور آپس میں گھر والوں کے ساتھ، باہر والوں کے ساتھ، جہاں پر موقع ہو بات کیا کریں، اور پھر ان کو اصل خلیفہ اور نائب ہونے کا احساس دلائیں کہ آپ کا یہ کام ہے کہ تامرون بالمعروف و تنہون عن المنکر۔ اس کے بغیر آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سر شروع نہ ہو سکے انسان، کیونکہ ایک ہی گروپ جنت میں جائے گا۔ یہ سب ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے سب کے قانون کے حوالے سے۔ جو عمل تو کرتا ہے لیکن کسی کو کہتا بھی نہیں ہے کہ بھائی آپ یہ برا کام نہ کرو یا غلط کام نہ کرو، تو کہنا بھی ضروری ہے اور نیکی کا کام کرنا بھی ضروری ہے، دوسروں کو روکنا بھی ضروری ہے۔ تو وہی گروپ جو ہے وہ جنت میں جائے گا، باقی دونوں گروپ جنت میں نہیں جائیں گے۔ جب یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا ہے، کتاب کے اندر لکھی ہوئی سب کے قانون کے حوالے سے، ہفتے والے دن کا۔ تو یہاں بات آ گئی کہ ہمیں اصل میں جو ہے وہ کون ہے؟ یہ ہے خلیفہ بنا کر۔ تو ہمیں دنیا میں ہمیں دنیا کا امام اور پیشوا بنا کر ہمیں اپنے آپ کو دکھانا ہے۔ امام بنیں گے خلیفہ مسلمان، مگر اب ان کے ہاں کیا ہے؟ اس کے سوا کچھ نہیں کہ ہم قرآن کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کر کے رکھا ہوا ہے۔ گھر میں جن بھوت بھگانے کے لیے ہے،
آیتوں کو لکھ کر گلے میں باندھنے کے لیے ہے، یا اس کو ہم گھول کر پی جانے کے لیے ہے، یا سمجھ کے لیے بغیر سوچے، ثواب کے لیے بغیر سوچے سمجھے پڑھ لینے کے لیے ہم یہ کام کرتے ہیں قرآن کے ساتھ، یہی کام کرتے ہیں ہم، ٹھیک ہے؟ یہ بہت اہم بات ہے کہ اس کو سوچیں کہ ہم یہی کام کرتے ہیں کیا، جبکہ ہمیں تو امام اور پیشوا بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا، اس قرآن کو پڑھتے تو ہم امام بن جاتے پوری دنیا کے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، گھروں میں ہم جن بھوت بھگائیں گے، نئے گھر میں داخل ہوں گے تو قرآن لے جاؤ، بچیوں کو رخصت کریں گے تو سر پر سے قرآن اتار دو، کوئی انتقال ہو گیا تو سارے قرآن پڑھنے کے لیے بٹھا دو ان کو، اور اس کے بعد کوئی بیماری ہو جائے تو گلے میں تعویذ لٹکا لو، یا پھر اس کو گھول کے پانی میں پی لو، اور یا پھر بیگم قرآن کی ہم تلاوت کریں، روزانہ ہم سورہ بقرہ، سورہ یاسین، سورہ ملک پڑھتے رہتے ہیں، سورہ رحمان پڑھتے ہیں، لیکن اس کے کوئی ایک لفظ کے معنی نہیں پتا ہمیں، کیونکہ وہ بھی ہمارے فائدے کے لیے ہے کہ سارا دن اچھا گزرے گا، اس میں برکت ہوگی، برکت یہ ہوگا وہ ہوگا، اس وجہ سے چند منتخب صورتوں کا ہم اس کو اپنی زندگی کا ایک وہ محور بنا لیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب ہم اپنی حالت پر غور کریں گے، ہم ہیں کیا، ہم کر کیا رہے ہیں، ہمارے اعمال کیا ہونے چاہیے تھے، ہمارے اخلاق کیسے ہونے چاہیے تھے، ہماری لین دین کس طرح ہونی چاہیے تھی، ہماری دوستی دشمنی کس قانون کی پاسداری کرتی ہے، اور اس کے بعد ہم اپنے نفس کے حقوق ہم پر کیا ہیں، ہم اس کو کس طریقے سے ادا کر رہے ہیں، ہمارے لیے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، اطاعت ہمیں کس کی کرنی چاہیے، اور اس کے بعد کس سے ہمیں تعلق رکھنا چاہیے اور کس سے ہمیں نہیں رکھنا چاہیے، ہمارا دوست کون ہے، مسلمانوں کا دوست کون ہے، دشمن کون ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ساری باتیں بتا دی ہیں۔ دراصل جو لوگ قرآن پڑھتے ہیں ان کو یہ آیتیں یاد آ جانی چاہیے، اور جن کو یاد نہیں آتی ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ ابھی اتنا زیادہ قرآن کے ماہر نہیں ہوئے ہیں، بار بار نہیں پڑھتے ہیں، بس کلاس میں آ کے پڑھ لیا بس ختم ہو گئی بات، لیکن قرآن کو اس کو اپنا انہوں نے ساتھی نہیں بنایا ہوا ہے کہ ہر وقت میرے پرس میں قرآن ہو، میری ہر جگہ پہ قرآن ہو، میں راستے میں سفر کر رہی ہوں تو قرآن پڑھ رہی ہوں، سمجھنے کے لیے سمجھ کے پڑھ رہی ہوں، صرف یہ نہیں کہ عربی پڑھے جا رہی ہوں کہ مجھے بہت اجر ملے گا، قرآن کا اجر تو آپ کو ملے گا، قرآن پڑھنا باعث ثواب ہے اور قرآن پر عمل کرنا باعث نجات ہے، تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ نے باعث نجات بھی لینا ہے، صرف ثواب بھی نہیں ملے گا، تو یہ اس کے لیے کیا ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا ایسا رشتہ ہونا چاہیے، اور ہمیں قرآن کی آیتوں کو فوراً ہمیں اس آیتوں سے آیتیں ہماری یاد دہانی ہو جانی چاہیے کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا، جتنا زیادہ آپ ترجمے تفسیر کے ساتھ قرآن پڑھیں گے اتنا زیادہ آپ کی زندگی میں قرآن نظر آئے گا۔ اب کیا کیا ہے یا مسلمانوں نے قرآن سے پوچھنا ہر بات کو چھوڑ دیا، اب کافر اور مشرکوں سے، گمراہوں سے، گمراہ لوگوں سے، خود غرض لوگوں سے، خود اپنے نفس کے شیطان سے ان باتوں کو پوچھتے ہیں، کیا کروں کیا نہ کروں، کیا کروں کیا نہ کروں، اور انہی کے کہنے پر چلتے ہیں، تو خدا کو جب چھوڑ کر دوسروں کے حکم پر چلیں گے تو پھر انجام کیسا ہوگا، یہی ہوگا۔ یہ جو قرآن جو ہے وہ تو خیر کا سر چشمہ تھا، خیر کا سر چشمہ، اور جتنی تم اس سے خیر مانگو گے وہ تمہیں دے گا، تم اس سے محض جن بھوت بھگانے کے لیے یا کھانسی بخار کا علاج کے لیے یا مقدمے کی کامیابی کے لیے اور نوکری کے حصول کے لیے یا پھر ایسی ہی چھوٹی چھوٹی عجیب سی ذلیل قسم کی بے حقیقت چیزیں مانگو گے تو وہ بھی تمہیں مل جائے گی، اگر دنیا کی بادشاہی اور روئے زمین پر حکومت مانگو گے تو وہ بھی تمہیں ملے گی، اگر عرش الہی کے قریب پہنچنا چاہو گے تو وہ بھی تمہیں وہاں پہنچا دے گی، یہ تمہارے اپنے ظرف کی بات ہے کہ سمندر سے پانی کی دو بوندیں مانگتے ہو، ورنہ سمندر تو دریا بخشنے کے لیے تیار ہے، کتنی پیاری بات ہے نا، تو ایک دفعہ میں نے آپ لوگوں کو اس کی مثال بھی دی تھی، تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے اگر کوئی شخص حکیم سے نسخہ لکھا کر لائے جیسے ڈاکٹر وغیرہ سے، اور اسے اپنے کپڑے میں لپیٹ کر گلے میں باندھ لے اور اس کو یا تو پھر پانی کو گھول کر اس کو پی لے، تو آپ کیا کہیں گے اسے، آپ کو ہنسی آئے گی، آپ بے وقوف کہیں گی، آپ کتنا اس کو احمق سمجھیں گی، تو اس طریقے سے آپ کے امراض کے لیے شفا اور رحمت کا جو بے نظیر نسخہ لکھ کر دیا تھا ڈاکٹر نے، یہ دوائی کھانی ہے آپ نے، یہ دوائی میں نے ٹائم ٹیبل کے ساتھ لکھ دیا ہے، آپ اس کو منگوا لیجیے گا، نہیں جی ہم نے اس کو پانی میں گھول لیا اور اس کو یا پھر تعویذ بنا کے اپنے گلے میں لٹکا لیا، تو اس کے ساتھ آپ کی آنکھوں کے سامنے رات دن ہم دیکھا جائے تو یہی سلوک ہو رہا ہے، قرآن تو ہمیں پڑھنے اور عمل کرنے کے لیے آیا تھا، لیکن ہم نے اس کو بس اپنے لیے حکیم اور علاج کا ذریعہ اور جن کو بھگانے کا ذریعہ ہی بنا لیا، تو یہ چیز ہمارے رات دن ہماری آنکھوں کے سامنے سب لوگ قرآن کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کوئی گھول کر پینے والی چیز تھی یا پھر اس سے ہدایت لینے والی چیز تھی، اب یہ سوچنے کی بات میں جو بتائی تھی نا، اس میں سے سوچنے کی بات یہ ہے، اگر میں کوشچن کروں آخر میں اصل میں سوچنے کی کیا بات تھی،
تو سوچنے کی یہی بات تھی کہ قرآن جو جس مقصد کے لیے ہمارے پاس آیا تھا اس کو ہمیں پس پش ڈال کر ہم نے اس کو اپنے مطلب کے لیے جن کو بگانے نئے گھروں میں جانے قرآن خوانی کرنے اور ان سب چیزوں کے لیے ہم نے قرآن کو سامنے رکھا ہوا اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ جی میں روزانہ قرآن کی تلاوت کرتی ہوں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی بات. اب ہے کہ فہم القرآن اور بالقرآن عمل بالقرآن لازم ہے. فہم، قرآن کا فہم حاصل کرنا، اور عمل کیسے کرنا ہے، یہ ہماری دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں. اگر کوئی شخص بیمار ہو اور طلب ہو، علم کا طالب ہو، تو وہ تو کیا کرے گا؟ وہ پھر کوئی کتاب پڑھے گا نا، اور یہ خیال کرے گا کہ اس کتاب کو محض پڑھ لینے سے بیماری تو نہیں دور ہو جائے گی، یا ہمیں اس سے سب کچھ تو ایسے نہیں پتہ چل جائے گا جب تک کہ ہم اسے اس کو اپنے لیے وہ نہ کریں. آپ کے پاس اگر کوئی خط کسی زبان میں آتا ہے تو آپ نہ جانتے ہوں کہ آپ کے پاس یہ جو ہے کس مطلب ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی ہے، اس کی لینگویج نہیں سمجھ آ رہی، تو میں کیا کروں گی؟ میں اسی فرد کے پاس جاؤں گی جس کی وہ لینگویج ہے. کسی نے فرینچ میں لکھا ہے خط، کسی نے اگر فرض کریں کہ کوئی اور زبان میں لکھا، بنگلہ زبان میں لکھا، کسی نے اردو زبان میں لکھا، جس کو اردو والے ہیں اس کو وہ نہیں آتی اردو پڑھنا، یا اسی طرح کسی کو انگلش نہیں آتی، کسی کو فرینچ نہیں آتی، کسی کو بنگالی زبان نہیں آتی، ہندی نہیں آتی، تو ہم اسی فرد کے پاس جائیں گے کہ بھائی ذرا اس کا بتانا ہے، اس خط میں میری دوست نے کیا لکھا ہے، مجھے تو اس کی زبان آتی نہیں ہے. اس کا مطلب نہیں جان لینے کو، پھر جب تک آپ اس کا مطلب نہیں جانتے ہیں آپ کے اندر ایک بے چینی ہوتی ہے کہ بھائی یہ خط آیا تھا نا، میں نے دیکھا ہی نہیں. تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے، آپ کے اندر یہ بے چینی ہوتی ہے. لیکن جب اگر آپ سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہی چیز بہت ہی آسانی دے دیتی. تو اب کتاب کے ساتھ ہم ظلم کا کیا ہم کر رہے ہیں؟ کیسی کتاب؟ اس کتاب کے ساتھ ہم ظلم جو کر رہے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل سے گواہی دیں کہ دنیا میں سب سے بڑھ کر ظالم ظلم جو ہے اللہ کی اس کتاب کے ساتھ ہو رہا ہے. یہ ظلم کرنے والے وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور اس پر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. کتنی ہم دوڑ کے بھاگ کے لیتے ہیں نا، کبھی بھی بچے نے قرآن اگر لے لیا ہو تو ہم فوراً جھپٹتے ہیں اس پر کہ یہ قرآن بیٹا ایسے نہیں، ایسے نہیں، لاؤ مجھے دے دو، ایسے نہیں کرو، اس کو اوپر رکھو. تو یہ کیا ہے؟ اس کتاب پر اس کا جان ہم اس پر دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، اور اسے ہم جان سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر ظلم نہ کرے. اللہ کی کتاب پر ظلم کرنے کا انجام ہے. خوب ہم سمجھ لیتے کہ اللہ کا کلام انسان کے پاس اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ بدبختی اور مصیبت. فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تاہا ہم نے یہ قرآن تم پر اس لیے نازل نہیں کیا ہے کہ تم مصیبت میں پڑ جاؤ. یہ قرآن مصیبت نہیں ہے، یہ قرآن زبردست ہمارے لیے بہترین ہر طریقے سے جنت میں لے جانے کا ذریعہ ہے، اور یہ سعادت اور نیک بختی کا سرچشمہ بھی ہے اور بدبختی کا ذریعہ بھی ہے. چاہو تو تم اس سے بدبختی وہ کر لو، چاہو تو تم نیک بختی ہو جاؤ. یہ قطعی ناممکن ہے کہ کوئی قوم اللہ کے کلام کے حامل ہو اور پھر دنیا میں ذلیل و خوار ہو. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر تم قرآن کے اوپر عمل پورے کے پورے طور پہ تم سب مسلمان کر رہے ہو تو تم دنیا میں ذلیل و خوار ہو جاؤ گے. نہیں، ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور دوسروں کی جو ہے تم محکوم ہو جاؤ گے. اس طرح ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم گلے میں غلامی کا پھندا ڈال دیا ہے. غیروں کے ہاتھوں میں اس کی باغیں ہم نے دے دی ہیں اور وہ اس کی طرف باغیں جیسے جانور ہانکے جا رہے ہیں. اور پھر ایک اسی طرح سورہ معاہدہ میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 66 آیت میں کہ اگر تم توریات اور انجیل اور ان کتابوں کی پیروی پر قائم رہتے ہو تو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی ہے تو ان پر آسمان سے رزق برستا اور زمین سے رزق ابلتا. جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ جب تم اگر اس کتاب کے اوپر چلتے رہتے تو تم دیکھتے کہ تم سے آسمان پر سے رزق برستا اور زمین سے بھی ابلتا، کیا بات ہوتی، پھر کبھی کوئی پریشانی نہ ہوتا. آج جو اتنا ہم ناانصافی ہے کہ جو امیر ہیں وہ امیر تر ہوتے جا رہے ہیں اور جو غریب ہیں وہ غریب تر ہوتے جا رہے ہیں. تو یہ بے انصافی کی انتہا کہاں سے آئی ہے؟ جب ہم نے اپنے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. اسی طرح سے اور بھی جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ میں بھی آیت نمبر 61 میں کہ ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی ہے اور وہ خدا کے غضب میں گھر گئے ہیں. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات سے کفر کرنے لگے تھے اور پیغمبروں کا ناحق قتل کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے تھے اور وہ حد سے گزرنے والے لوگ تھے. جب انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کو اچھے برے کی کوئی تمیز نہیں رکھتی ہوتی ہے کہ ہم نے کس کو ختم کر دینا ہے، کس کا حق چھیننا ہے، کس کے ساتھ کیا کرنا ہے. تو یہاں پر یہ باتیں ساری آ گئی ہیں. اب مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اب یہ بات بھی اگر میں آپ سے سوال کروں کہ چلیں کوئی یہ بتائے تھوڑا سا شارٹ کر کے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں.
تو ہم سب کو پتا ہونا چاہیے، اور ہم اپنے اس کو اون ورڈ میں بتا سکتے ہیں لوگوں کو کہ مسلمان کسے کہتے ہیں۔ ہر مسلمان کو سب سے پہلے جو چیز جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ مسلمان کہتے کس کو ہیں، اور مسلم کے کیا معنی۔ مسلمان ایک الگ ہے، مسلم الگ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں اگر کسی شخص کو یہ نہ معلوم ہو کہ مسلمان ہونے کے معنی کیا ہے اور مسلم اور غیر مسلم میں امتیاز کس طرح ہو سکتا ہے، تو وہ غیر مسلموں کی سی حرکتیں کرتے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے کی قدر نہیں کرتے۔ لہذا مسلمان کو، مسلمان کے ہر بچے کو اس بات سے واقف ہونا چاہیے کہ وہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے تو اس کے معنی کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلمان ہونے کے ساتھ ہی آدمی کی حیثیت میں کیا فرق واقع ہو جاتا ہے، مسلمان میں ہو گئی تو میرے اندر کیا چینج آئے گا، اب اس کی کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اسلام کے حدود کیا ہیں جس کے اندر رہنے سے آدمی مسلمان رہتا ہے اور جس سے باہر قدم رکھنے سے وہ مسلمانیت سے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ چاہے تو وہ زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ہی کہتا رہے، تو ہمیں بھی یہ فکر ہونی چاہیے کہ کن چیزوں سے ہم مسلمان سے خارج ہو جائیں گے اور کن چیزوں سے ہم مسلمان کے اندر اس کے رہیں گے۔ اب یہ ہو گیا مسلمان کسے کہتے ہیں، کہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ مسلمان کو کیا چیز کا حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اگر میں وہ حکم بجا نہیں لا رہی تو پھر ہم تو مسلمان سے خارج ہو گئے، اور ہم اپنے آپ کو سمجھ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے مسلمان ہیں، جبکہ آپ نے تو وہ احکامات اللہ کی مانی ہی نہیں، تو آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے خارج کر دیا تھا۔ پھر جب مسلمان سے خارج کر دیتا ہے تو سب سے پہلے ہم کہاں جا کے گرتے ہیں؟ منافق ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے کہ ہم قرآن کے اوپر اگر عمل نہیں کریں گے تو اللہ نہ کرے، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں، ہم مسلمان ہے ہی نہیں صحیح طریقے۔ جب آپ مسلمان نہیں ہیں تو پھر آپ منافق ہیں، اس کا مطلب، ٹھیک ہے۔ تو یہ صاف ستھری بات ہے، منافق کو آپ لوگوں کو جس طرح میں نے آپ لوگوں کو ازبر کرا دیا ہے کہ الستو بربکم کا ہے، یا پھر سب کے قانون کا ہے، یا پھر خلیفہ کون ہوتا ہے اور نائب کون کیسے ہوتے ہیں، یہ سب آپ لوگوں نے اچھی طرح سے سمجھ لیا ہے کلاس میں بار بار قرآن پڑھنے سے۔ تو اسی طرح اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجیے کہ جب تک ہمارے اندر قرآن کو سمجھ کے ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم مسلمان اس طرح سے نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم عمل ہی نہیں کریں گے، ہمیں صحیح سے پتہ ہی نہیں ہے، اور جب ہم عمل نہیں کریں گے تو پھر کہاں جائیں گے؟ منافق۔ تو بس اس بات سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو منافقت سے بچا لے، کہ ہم وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرتے ہیں، لڑائی جھگڑا ہوتا ہے تو گالی گلوچ پر آ جاتے ہیں، نماز قسمگاتے ہوئے پڑھتے ہیں، اور بھی بہت سارے احکامات ہیں۔ افراد بھی اس چیز سے سورہ توبہ، سورہ انفال میں بھی، سورہ نساء میں بھی بہت زیادہ منافقوں کے بارے میں بتائی گئی ہے۔ ہم اس میں کو بار بار پڑھ کے دیکھیں کہ اس میں میرا شکل تو، میری شکل تو نظر نہیں آ رہی کہیں، خدا نخواستہ میں منافقوں والے کام تو نہیں کر رہی، اس لیے کہ میں اپنی آپ کی ذمہ دار ہوں، اور صرف میرا اپنا نقصان ہوگا اور وہاں پھر ہم پھنس جائیں گے۔ تو ہمیں یہاں پر کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی تمام حرکتوں کو چھوڑ دیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ دنیا والے ہم سے خوش ہو جائیں گے۔ نہیں پیاری بہنوں، اپنی آخرت کی فکر کیجیے۔ اب اسلام کے معنی کیا ہیں؟ اسلام کے کیا معنی؟ اب جیسے مسلمان کسے کہتے ہیں، چھوٹے سا آپ لوگ اس کو چھوٹا سا دو چار اس میں لائنوں میں آپ اس کو کسی کو سمجھا سکتی ہیں، اور اس کو اسی طرح آپ لوگ اس کو یاد کر لیں کہ میں کسی محفل میں بیٹھوں گی میں کیا بات کروں۔ مگر اچھا چلیں میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں، کہیں ہے کیا سوال کریں گے آپ مجھ سے؟ چلیں جی میں آپ سے کہتی ہوں، اچھا ہم لوگ مسلمان ہیں نا؟ کہتے ہیں ہاں، تو پھر مسلمان کہتے کس کو؟ اب آپ نے کیا کیا، پوری محفل میں ٹاپک اپنا چینج کر دیا سب کا، جو سب لوگ کپڑے اور جوتوں پہ باتیں کر رہے تھے نا، آپ نے ان کا مائنڈ بالکل چینج کر دیا۔ اسی طرح آپ ان کو یہ کہیں گے چلو اسلام کے معنی کیا، اب گاڑی میں جا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ ان سے سوال کیا کریں، مثلا اسلام کے کیا معنی ہیں بیٹا بتا سکتے ہیں آپ؟ میں آپ کو بتاؤں گی اچھی سی بات، پہلے آپ کا میں سن لوں پھر میں آپ کو اپنا بتاؤں گی۔ اسلام کے کیا معنی؟ اسلام کے معنی ہے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، بس اس بات کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، ہائی لائٹ کر لیں کہ اسلام کے معنی کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا، ٹھیک ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد، اسلام ہے، یہ ہے اسلام۔ اللہ کے مقابلے اب آپ لوگ سب لوگ اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ میں نے اللہ کو اپنے لیے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، میرا جینا، میرا مرنا، میرا سونا، میرا جاگنا کیا اللہ رب العالمین کے لیے ہے؟ میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے یہ کام دین کا کرنا ہے، میری آنکھ کھلتی ہے تو مجھے یاد آتا ہے کہ مجھے یہ دین کا کام کرنا ہے، مجھے اس کو بتانا ہے، مجھے اس سے انصاف لینا ہے، مجھے اس کو یہ کتاب بھیجنا ہے، مجھے اس کو یہ والی کلاس کی یاد دہانی کرانی ہے۔ اگر ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ تو پھر کیا ہے؟
اسلام اللہ کے مقابلے میں اپنی آزادی اور خود مختاری سے دستبردار ہو جائیے. خدا کے مقابلے میں اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری سے آزاد ہو جائیے. آپ کی اپنی کوئی مرضی نہیں. آپ اللہ کی ہیں. اسلام ہے. خدا کی بادشاہی فرما روائی کے آگے ہم سر تسلیم خم کر دینا اسلام ہے. اللہ کے بادشاہی ہاں بالکل ہے تو اس کے آگے سر تسلیم خم کر دیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ سود کا نظام کو ختم کر دو. سود کا نظام نہیں چلے گا. یا چوری کریں گے تو ہاتھ کٹے گا. یا جو بھی کچھ ایسے جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنا قانون بتایا قرآن کے اندر تو ہم اس کے ہی آگے سر تسلیم کم کریں گے. اب جو لوگ ایسے آتے ہیں ہمارے اقتدار میں اور وہ لوگ ہمیں اس راستے پہ نہیں چلنے دیتے ہیں قرآن کے تو کیا ہمیں ان کو لے کر آنا چاہیے اگلی دفعہ جب ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں یہ ایسا نہیں کرتے ہیں تو پھر ساتھ نہیں چلنا چاہیے اور ان کو کبھی لانا بھی نہیں چاہیے کہ جو لوگ اسلام کے باغی ہوں جو لوگ قرآن کے باغی ہوں جو اپنا نظام نافذ کرنا چاہتے ہیں. آپ سوچیں اس کو ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں نا کہ بھائی آپ ایسی باتیں بتا رہی چھوڑے چھوڑے میری مرضی میں کس کو دینا ہے مجھے کس کو لانا ہے. ہم لوگ بہت ہلکا سمجھتے ہیں. آخرت میں جا کے ایسی پکڑ ہوگی کہ نہ للہ پڑے گا وہاں پر بیٹھے انسان کہ یہ اللہ میں کیا کس چیز میں نے پھنس گئی مجھے کسی نے کیوں نہیں سمجھایا تھا. کوئی کب تک سمجھائے گا. اللہ تعالیٰ نے بھی سب کو عقل دی ہے شعور دیا ہے تو ہمیں تو اس بات کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنی عقل سے بھی تو کچھ سوچیں تو صحیح کہ کرنا کیا ہے ہمیں. تو اللہ کی بادشاہی جو ہے وہ اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. جو لوگ اسلام کی بات کریں گے جو لوگ شریعت لے آنے کی بات کریں گے ہم نے ان کا ساتھ دینا ہے اور ان کو ہم نے مضبوط کرنا ہے. اور ہم جب تک ان کو مضبوط نہیں کریں گے وہ آگے کام نہیں کر سکتے ہیں. تو میرے ایک جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا. ہر فرد اگر یہی سوچے کہ میرے ایک جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا. یہاں پہ 26 لوگ بیٹھے ہیں اتنا بڑا ہمارا اجتماع عام آ رہا ہے. آپ سوچیں کہ بھائی اتنے ہمارے جانے سے کیا فرق پڑ جائے گا. ہم ایک ایک کر کے ہی تو 11 بنتے ہیں نا. ایک اور ایک 11 ہی تو بن جاتے ہیں. ایک اور ایک دو کیوں سوچتے ہیں ہم ایک اور سے ایک 11. اللہ تعالیٰ پھر ہماری ایسی مدد کرتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بھئی کیا مطلب ماشاء اللہ اس کے لیے لوگ اٹھ کے کھڑے ہوئے ہیں کہ اسلام نافذ کرو. اس ملک کے اوپر اس زمین کے اوپر اللہ کے نظام نافذ ہونا چاہیے. تو میں اس میں اپنا سر کیوں نہ گنوا لوں. حضرت یوسف حضرت یعقوب علیہ سوری حضرت یوسف علیہ السلام کو بازار میں مصر کے بازار میں ان کو بیچا جا رہا تھا. ان کی بولی لگ رہی تھی تو ایک بوڑھی عورت جو تھی وہ بھی آئی غریب بس حال اور بہت بڑے بڑے لوگ بھی آئے جس کے اندر. تو اس سب نے اس کو دیکھا. بوڑھی اماں سے کہا کہ آپ کا یہاں پر کیا کام ہے. آپ کیا ان کو خرید سکتے ہیں. آپ کے پاس تو کچھ بھی لگتا ہے نہیں ہے. تو انہوں نے کہا میرا سر تو اس جگہ پر ہوگا نا کہ میں بھی وہاں پر اس جگہ پہ موجود تھی. اللہ تعالیٰ یہ تو نہیں دیکھے گا کہ تم نے کتنا دیا کتنا نہیں دیا. تم وہاں پر موجود تو تھی نا. تو میری پیاری بہنوں اس وقت کچھ مسئلہ نہیں ہے. کوئی ہم امریکہ لندن کینیڈا جانے کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ پہلے پاسپورٹ بنوا ویزا لگوا اور یہ کرو اور وہ کرو. نکلے اللہ کی راہ میں ہلکے ہوں یا بوجھل. یہ بات سوچ لیں جب اللہ نے کہہ دیا ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اللہ کی راہ میں. جب یہاں پہ بلایا جا رہا ہے کہ اجتماعیت کے لیے بلایا جا رہا ہے. اگر آج آپ کو کہہ دیا جائے کہ عمرے کے لیے وہ حج کے لیے بلایا جا رہا ہے فری میں یا بہت ہی تھوڑی سی پرائس میں تو کیسے دیکھیے گا کہ جوک در جوک لوگ وہاں پر پہنچیں گے. تو یہ بھی ایک طریقے سے اسلام کو پرموٹ کرنے کے لیے آج ہم دنیا کو دکھائیں گے کہ ہم سب ایک ہیں. اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ دیکھیے گا کہ یہی شریعت نافذ ہوگی یہاں پر اس ملک کے اندر. لیکن اگر میں نہیں ہوں اس کے اندر تو میرے سے بڑا بے وقوف اور بدبخت انسان کوئی نہیں ہو سکتا کہ میں اس جگہ پہ شامل نہ ہوئی. میرا اس میں حصہ نہیں پڑا. میں اپنے گھر کو ہی اپنا گھر سمجھتی رہی. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے. کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا ہے. کہیں اللہ تعالیٰ سے کہ جی ہاں میں نے دنیا کو پسند کر لیا. پھر اللہ بھی بتا دے گا کہ اب میں تمہارے لیے کیا پسند کرتا ہوں. یہ میں نے خطامہ جو میں نے تیار کی ہے جہنم کی آگے تمہارے لیے. جب حق کا بول بالا ہو رہا تھا تو تم اس وقت کہاں تھے. مقصد یہ ہے کہ ہم بعد میں پچھتائے نہیں کہ کاش میں ان کی بات سن لیتی اور میں چلی جاتی. کیا ہو جائے گا وہاں پر. آپ کیا ہو جائے گا 2 دن میں. کیا ہو جائے گا 2 گھنٹے کا 3 گھنٹے کا سفر ہے یا تھوڑی دیر کا سفر ہے. کیا ہو جائے گا. لیکن ہم بہت بڑے فائدے سے محروم رہ جائیں گے. تو یہاں پر کیا چیز ہے قرآن جو ہے ہر معاملے میں
اللہ کی کتاب اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ہر چیز ہمیں اس قرآن سے ملتی ہے، بے چوک چرا ہمیں اس ہدایت کو مان لینا چاہیے۔ ہم کیوں، کہاں، کب، کیسے، یہ سب سوال کرنا چھوڑ دیں۔ اگر کہا جا رہا ہے تو کر لیں۔ میں تو سب کو یہی کہتی ہوں کہ اگر آپ کو جنت کا راستہ چاہیے، ہاں جی چاہیے، جو میں کہہ رہی ہوں آپ میرے پیچھے چلیں۔ تفصیل میں آپ کو بعد میں بتاتی جاؤں گی، جیسے جیسے آپ میرے ساتھ راستے میں چلیں گے، میرا ہاتھ پکڑ کر آپ کو ایک ایک لمحے پر آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ بشرط یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ چل پڑے، اس وقت چل پڑے۔ اس وقت ٹائم نہیں ہے کہ ہم تفصیل آپ کو بتائیں۔ جب آپ راستے میں نکلیں گی تو آپ کو کبھی ابو جہل اور ابو لہب سے بھی واسطہ پڑے گا، اور کبھی آپ کے اوپر آپ کو ہار بھی ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینے والا، اور اللہ کی عزت سے بڑھ کر کس کی عزت ہو سکتی کہ اللہ ہمیں عزت والا بنا دے؟ تو ہمیں اللہ سے عزت لینا ہے نا میری پیاری بہنوں۔ تو یہاں پر ہر معاملے میں اللہ کی کتاب اس کے رسول سے پوچھنا ہے۔ تو یہ ہو گیا۔ اب آپ کو بالکل خدا کے سپرد اپنے آپ کو چاہیے۔ مسلمانوں کو کیا چاہیے کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے، اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دینا ہی اصل میں مسلمانیت ہے۔ اچھا، اب مسلمان کے فرائض کیا ہیں؟ کیا فرض ہے ہم پر؟ ہر فرد اپنے آپ کو چیک کرے اس میں کہ میرے لیے اس میں کیا بات کی جا رہی ہے، کہ آپ کے فرائض کیا ہیں۔ جس وقت ہم کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں اور مسلمان ہونے کا اقرار کرتے ہیں، اسی وقت گویا آپ یہ اقرار کر لیتے ہیں کہ آپ کے لیے قانون صرف کس کا ہوگا؟ اللہ کا قانون۔ آپ کا حاکم کون ہے؟ صرف اللہ۔ آپ کے اطاعت کس کی کرنی ہے؟ صرف اللہ کی۔ آپ کے نزدیک یہ کتاب اور اس کے رسول کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہم نے کرنا کیا ہے۔ اب ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم زندگی کیسے گزاریں؟ قرآن سے گزاریں۔ قرآن سے تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم نے یہ آیت پڑھی مگر مجھے سمجھ نہیں آئی۔ آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقع پر کیا کیا، اور اسی طریقے سے اس کے بعد آپ اس کی تفصیل جب پڑھیں گے تو آپ کو سارا سمجھ آ جائے گی کہ ہاں اس میں کرنے کے کام کیسے کیسے ہیں۔ تو یہاں پر آپ یہ کام ہر چیز قرآن اور سنت کے سامنے پیش کریں، تو جو کچھ اس کے مطابق ہو اس کو پھر وہ آپ قبول کر لیں، اور اس کے خلاف جو بھی چیزیں ہیں اسے اٹھا کر پھینک دیں۔ آپ کو مسلمان ہی نہیں کہہ سکتے جو اپنی زندگی کے سارے معاملات کو قرآن اور سنت کے تابع بنانے سے انکار کرتے۔ مسلمان اس کو نہیں کہہ سکتے جو اللہ کے قرآن کو اور اس کے سنت کے کتابے کو پیچھے کر دے، اور خدا اور رسول کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی دنیا کے دستور، یا اپنا رسم رواج، یا کسی انسان کو قبول کریں، یا اپنے آبا و اجداد، یہ سب چیزوں کو پس پوچھ ڈال دیجیے، جہالت والی حرکتیں چھوڑ دیجیے، اور قرآن سے پوچھیے کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اللہ کی سنت کیا تھی۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن خوانی کروائی تھی، اللہ کے نبی نے یہ فلانا کام کروایا تھا تو ہم بھی کریں گے، اور اگر آپ سے نے منع کیا تھا تو ہم بھی اس پر رک جائیں گے۔ تو یہاں پر ہمیں پتہ چل گیا کہ ہمیں اسلام کس طرح سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ کی 44، اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے وہ وہی کافر ہو جائیں گے۔ وہ پھر اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کرنا ہی دراصل ہمارے لیے فائدہ ہے، ورنہ پھر کافر ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اب ایک اور پڑھ لیتے ہیں۔ کلمہ طیبہ کے معنی کیا ہے؟ یہ بھی بہت ہی پیاری اور بہت ہی زبردست بات ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں، کوئی الہ نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب ہم اس زبان کو ادا کرتے ہیں تو آدمی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے نا۔ پہلے وہ کافر تھا، اب وہ مسلمان ہو گیا کیونکہ وہ نے کلمہ پڑھ لیا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ کلمہ تو پڑھ لیں، آپ کلمہ پڑھ لینا۔ تو پہلے وہ ناپاک تھا، اب پاک ہو گیا۔ پہلے خدا کے غضب میں مستحق، خدا کے غضب کا مستحق تھا، اور اب اس کا وہ پیارا ہو گیا۔ پہلے وہ دوزخ میں جانے والا تھا، اب وہ جنت میں جائے گا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ اس کلمے کو پڑھنے والے وہ ایک امت ہوتے ہیں، جو اس دوسرے اور اس سے انکار کرنے والے وہ دوسری امت ہوتے ہیں۔ اب اگر باپ اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور بیٹا اس سے انکار کرتا ہے، تو گویا باپ باپ نہ رہا اور بیٹا بیٹا نہ رہا۔ یہ اہم بات ہے۔ باپ کی جائیداد سے اس بیٹے کو وارث ورثہ نہیں ملے گا، اور ماں اور بہنیں اس سے پردہ کرنے لگیں گی۔ اب میرا آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، صرف پیدا تو ہوئے تھے، آپ میرے بیٹے تھے، میں اس کا باپ تھا، یہ تھا وہ تھا، لیکن اصل رشتہ جو ہے ہمارا وہ دین کا رشتہ ہے۔ اگر دین کا رشتہ نہیں ہے تو ہم آپ کو وراثت میں بھی کوئی آپ کو حصہ نہیں ملے گا، اور نہ ہی ہم آپ کے اوپر مطلب آپ میرے محرم ہوں گے، بلکہ ہم آپ سے پردہ کریں گے۔
غیر شخص اگر کلمہ پڑھنے والا ہے اور اس گھر کی بیٹی کو اپنے دیتا ہے، وہاں بیاتا ہے، تو اس کی اولاد تو اس گھر سے ورثہ پائے گی، مگر وہ اپنے سب کا بیٹا، اپنے پیٹ کا بیٹا جو ہوگا اس کی جو وہاں سے صرف اس وجہ سے کلمہ کو نہیں مانتا ہے کہ غیروں کا غیر بن جائے گا وہ۔ اور یہ کلمہ ایسی چیز ہے جو غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے اور اپنے کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے۔ اتنی بڑی بات ہے کہ کلمہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنے کو ایک دوسرے سے کاٹ دیتی ہے اور ایک دوسرے سے وہ غیروں کو ایک دوسرے سے ملا دیتی ہے، حتیٰ کہ اس کلمہ کا زور اتنا ہے کہ خون اور رحمتیں بھی اس کے مقابلے میں کچھ اثر نہیں رکھتے۔ ہم نے پورا قرآن میں ہم لوگوں نے پڑھا، ہم اسے انکار نہیں کریں گے۔ جب ہم یہ الفاظ پڑھ رہی ہوں تو عجیب سا لگ رہا کہ آپ پتہ نہیں کیا بتا رہی ہیں۔ میں نہیں بتا رہی بھائی، میں نہیں بتا رہی، ٹھیک ہے نا، مولانا مودودی نے یہ بات بتایا ہے، اور ہمیں اسی حوالے سے ہم نے قرآن کے اندر پڑھا بھی ہے ساری چیزیں، کہ جب تمہارا وہاں سے لوگ مکے سے مدینے ہجرت کر رہے تھے، جب یہاں پر اسلامی نظام آ گیا تھا مدینے میں، تو وہاں سے جو مسلمان تھے وہ آ رہے تھے، بیٹی وہیں رہ جاتی تھی کیونکہ وہ ایمان نہیں لائی تھی۔ میاں بیوی میں میاں وہیں رہ جاتا تھا، بیوی ایمان لائی تھی، وہ آ گئی تھی۔ حضرت زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی، ان کی بیٹی جو تھی وہ ایمان لے آئی تھی، وہ آ گئی تھی، لیکن چونکہ وہ اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ ان کے اپنے شوہر کو بھی کہہ رہی تھی کہ آپ بھی میرے ساتھ چلیں اور ایمان لے آئیں، وہ ایمان نہیں لا رہے تھے، تو کافی دنوں تک وہ وہیں تھی ان کے پاس۔ اس کے بعد پھر جب ہوا تو پھر انہوں نے کہا میں تو اب یہاں نہیں رہ سکتی آپ کے ساتھ، تو پھر وہ اس طرح سے پورا آپ لوگ قصہ پڑھا کریں، جب سیرت ہم نے پڑھانا شروع کروایا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ، جمعے کے دن ہماری کلاس ہوتی ہے 3 بجے کے قریب پاکستانی ٹائم کے مطابق، تو پھر اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں پتہ چل جاتی ہیں کہ کیا ہم نے کرنا ہے اور کیا نہیں، کیسے ہمارا رشتہ ختم ہو جاتا ہے اگر ہمارا کلمے کا رشتہ نہ ہو تو، اور واقعی ویسے ہم دیکھا جائے تو ہم مسلمان ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن جاتے ہیں۔ تو اتنا بڑا بڑا فرق کیوں ہے، اتنا بڑا، ایسا کیسے؟ یہ اتنا بڑا فرق جو آدمی کو آدمی سے ہوتا ہے یہ آخر کیوں ہوتا ہے؟ کلمہ میں ہے کیا ہے؟ صرف چند حروفی تو ہیں، الف لام میم اور میم سین دال، اس طرح کے تو چند حروفی کو تو ملا کر منہ سے نکالتے ہیں، تو کیا یہ جادو ہو گیا کہ آدمی کی کایا پلٹ گئی؟ آدمی کو آدمی کے بس میں اتنی سی بات ہے کہ زمین آسمان کا فرق کیسے ہو سکتا ہے دونوں میں پھر؟ میرے بھائیوں، میری پیاری بہنوں، آپ لوگ یہ سوچئے کہ فقط یہ منہ سے نکالنے سے، زبان ہلانے سے اتنی بڑی تاثیر ہو سکتی ہے؟ یہ چیز ہے، اگر تم زبان سے صرف کہتے رہو کہ روئی لحاظ روئی لحاظ پکارو گے تو سردی لگنا بند ہو جائے گی کیا؟ کوئلٹ 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 کرتی رہیں، بلینکٹ 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 آپ 100 دفعہ پڑھ لیں تو کیا آپ کو ختم ہو جائے گی آپ کی سردی؟ نہیں ہوگی نا۔ تو اسی طریقے سے اگر آپ رات بھر لاکھ تسبیح روئی لحاف کے کرتے رہو گے تو بھی وہ تمہیں نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے آپ جو ہے پانی 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 کرتے رہو گے تو پانی تو آپ کے منہ تک آ کے نہیں پہنچ جائے گا۔ اسی طرح بخار نزلہ ہر چیز کے لیے ہم دوائی کھائیں گے، ہم اپنا علاج کریں گے، ہم اس سے پرہیز کریں گے تو فائدہ ہوگا ہمیں۔ تو بس یہی حال جو ہے نا کلمہ طیبہ کا بھی ہے، یہی حال کلمہ طیبہ کا بھی ہے۔ وقت 6 7 الفاظ بول دینے سے اتنا بڑا فرق نہیں ہو جاتا کہ میں نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آپ نے نہ پڑھا، تو ہم دونوں میں اتنا فرق ہو گیا۔ دیکھیں آدمی کافر سے مسلمان ہو جائے گا اگر کلمہ پڑھے گا نا، تو ایسے ہو جائے گا، کافر تھے پہلے، کلمہ پڑھ کے آپ مسلمان ہو گئے، اور ناپاک سے پاک ہو جائیں گے، مردود سے محبوب بن جائیں گے، دوزخی سے جنتی بن جائیں گے۔ یہ سر پر اس کا اقرار سے جو ہے نا اتنی بڑی ذمہ داری آ جاتی ہے۔ جب ہم نے اقرار کر لیا اس کے بعد تمہارے خیال میں تمہاری ساری دنیا کی جو ہے نا ساری زندگی، اس کا قبضہ جو ہے نا کلمہ کا قبضہ ہو جائے گا، آپ کی زندگی میں اسی کلمہ کا قبضہ ہو جائے گا، اور آپ اس کو ہی فالو کریں گے کہ لا نہیں ہے کوئی الہ، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی اللہ سوائے ایک اللہ کے، ٹھیک ہے؟ کوئی الہ نہیں ہے، ہمارے نفس الہ نہیں، ہمارے رسومات الہ نہیں، ہمارے باقی چیزیں الہ نہیں، صرف اللہ ہی میرا الہ ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے، نہ کہ ہم اپنے آبا و اجداد کو فالو کریں، اپنے والدین کو فالو کریں، اپنے گھر کے رسومات کو فالو کریں، نہیں نہیں نہیں، میری امی تو ایسے کرتی تھی، نہیں نہیں نہیں، میرے گھر میں تو بھائی مرچوں ہی سے جلایا جاتا تھا نظر کے لیے، بھائی میں نے تو یہی دیکھا۔ ارے اللہ کے نبی نے جلایا ہے تو آپ ضرور جلا لیں میری پیاری بہنیں، کب کوئی منع کر رہا ہے کسی کو؟ لیکن ہمارے نبی نے دعا پڑھ کے، مطلب نظر کی دعا پڑھ کر حضرت حسن حسین کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو آیت وہ پڑھ کر ان کو پھونک مارتے تھے۔ تو جب ہمیں وہ بتایا گیا تو ہم مرچیں جلانے والے کون ہوتے ہیں بھائی؟ چلے جی ہمیں تو علم نہیں تھا تو ہم جلا لیا کرتے، اب تو ہمیں علم آ گیا ہے نا۔ اسی طرح بہت ساری خرافات جو ہم کرتے تھے، اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں تو میں آپ کو کیوں منع کروں گی کہ آپ نہ کریں؟ تو پھر تو میں بہت بڑی مجرم بن جاؤں گی اللہ کے پاس، پھر تو میں جنت سے محروم رہ جاؤں گی اگر میں کہوں کہ نہیں جی آپ مرچیں ہی جلائیں۔
میں نے تو نہیں پڑھا کہیں پر بھی سیرت کی کتاب میں کہ اللہ کے نبی نے یہ کیا۔ تو میری پیاری بہنوں، اس طرح سے لوگوں کو لاجک کے ساتھ سمجھائیں گی تو انشاءاللہ سب لوگ بہتر ہو جائیں گے، اللہ نے چاہا تو۔ اور سارے معاملات یہ کلمہ سچا ہے، پھر زندگی کے سارے معاملات میں یہ کلمہ تمہارا حاکم ہو جاتا ہے۔ اس کلمے کو اقرار کرنے کے بعد تو کافروں کی طرح آزاد نہیں رہتے ہو، جو کے پابند ہو جاتے ہو، جو وہ کہے گا اسی کو کرنا ہے، جو وہ چھوڑنے کو کہے گا اسے چھوڑنا ہے۔ اسے کلمہ پڑھنے سے انسان مسلمان ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے اپنے صحابہ تیار کیے، اس کے بعد ان کو جب دین کی تعلیم دی، اس کے بعد جب انہیں شعور آ گیا، قرآن کا پورا سمجھ آ گئی، تو پھر وہ عملی میدان میں اتر آئے، اور حتیٰ کہ اپنی جان دینے کے لیے جہاد میں بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اب پھر نہیں دیکھتے تھے کہ پیچھے میری فصل تیار ہو گئی ہے، میرے بچے چھوٹے ہیں، میرے گھر میں مسئلے مسائل ہیں۔ اللہ سے کے نبی سے پوچھتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حالات ہوتے تھے اسی حساب سے اس کا حکم دے دیتے۔ تو ہمیں وہ ساری چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے کہ کن حالات میں ہم گھر میں رک سکتے ہیں اور کن حالات میں ہم گھر میں نہیں رک سکتے ہیں۔ جس وقت ہمارا اسلام ہمیں پکارے گا، دین ہمیں آواز دے گا، تو کیا ہم اپنے گھروں کو پسند کر لیا ہے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو پسند کر لیا؟ یہ رسم و رواج، یہ کھانا، یہ پینا، یہ لیٹنا، یہ سونے کو پسند کر لیا ہے؟ اور وہاں پر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے تمہارے ہاتھ میں جھنڈا نہ ہو تو کتنے بے وقوف انسان ہو گئے۔ تو پھر کلمے کا مطلب کیا ہے؟ بتاؤ تمہیں کلمے کا مطلب کیا ہے؟ انسان کیا اقرار کرتے ہی آدمی سے آدمی پر کچھ پابندی آ جاتی ہے۔ کلمے کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہو گئی ہیں۔ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی زندگی اور موت دیتا ہے، وہی مصیبتیں دیتا ہے اور وہی راحتیں دیتا ہے اور وہی بیماری دیتا ہے اور وہی شفا دیتا ہے اور وہی خوشیاں دیتا ہے اور وہی تکلیف دیتا ہے، اور وہی آزمائش کو ہٹانے والا بھی ہے اور آزمائش دینے والا بھی ہے۔ میرا جینا میرا مرنا اللہ رب العالمین۔ اللہ سے عہد و پیما کیا ہے؟ ہم نے جب عہد لیا نا اللہ سے، لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی ہم کیا ہوا؟ ساری دنیا کو ہم نے گواہ بنا دیا، ہم اس کے خلاف ورزی نہیں کریں گے۔ ہماری زبان، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارے رونگٹے رونگٹے زمین آسمان کا ایک ایک ذرہ جس کے سامنے تم نے جھوٹا اقرار کیا، تمہارے خلاف خدا کی عدالت میں گواہی دے گا کہ اور تم ایسی بے بسی کے عالم میں وہاں پر کھڑے ہو گئے کہ تمہیں صفائی پیش کرنا چاہو تو پھر تم نہیں کر سکو گے۔ اس کلمے کا اگر تم نے حق ادا نہیں کیا تو اللہ کے ہاں جا کر اس چیز کا جواب دہی کرنی پڑے گی ہم سب لوگوں کو۔ یہ آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ آپ کلاس میں بیٹھ کر ایسی اچھی باتیں آپ سن رہی ہیں، ورنہ تو انسانوں کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ میں دنیا میں آئی کیوں ہوں اور مجھے کرنا کیا ہے۔ بس وہی کرنا ہے جو صبح سے رات تک ہم گھر میں ہی کھانے پینے میں اور اس میں لگے ہوتے ہیں۔ تو خوب سمجھ لیجیے آپ۔ اسی طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا اقرار ہے 40 صفحے پر ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ہم پھر کیا بن جاتے ہیں؟ محمد رسول اللہ بھی کہنا ہوتا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ماننا، اس کے قانون کے پاس وہی ہمارے شہنشاہ، اور ہمیں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد پھر یہ کہ اس کو آپ لوگ بھی اپنے سے طور پہ پڑھیے گا، حضور کے لائے ہوئے قانون کو چھوڑ دینا اور دنیا کے قانون کو مانتے رہنا، تم سے بڑھ کر جھوٹا اور بےمان کوئی نہیں ہوگا۔ دنیا کے قانون کو ماننا، اللہ کے رسول نے کیسے ریاست قائم کی، کیسے شریعت نافذ کی، کیسے نظام بنایا، کیسے مکے سے نکل کے مدینے میں آ کے پورا سسٹم صحیح کیا، قرآن کی پوری پوری آیتوں کو مطلب ایک قانون بنا کے رکھ دیا۔ تو اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم بہت بڑے جھوٹے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ ہے، تو پھر آپ اس پر عمل تو نہیں کرتے۔ تو پھر آپ جس طرح آپ نے لا الہ الا اللہ کا اگر انکار کر دیا یا اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں، اسی طرح محمد رسول اللہ پر بھی عمل نہیں کر رہے ہیں، تو پھر تو ہم دونوں بہت گھاٹے میں رہ گئے۔ اور اگر ہم نے ان دونوں چیزوں کو فالو کر لیا، اس پر عمل کر لیا، تو ہم سے بڑا کامیاب اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح ہم نے سوچنا چاہیے کہ اللہ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون کو جو ہے اس کو نافذ کرنا ہے اپنی زندگی میں بھی، اپنے ملک میں بھی اور اپنے گھروں میں بھی۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ہر ایک کے ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیسے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وراثت میں کیسے تقسیم کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ کیا، ہم نے اسی کو دیکھ کر آگے بڑھتے رہنا ہے۔ تو ہر حال میں ہمیں جو ہے وہ محمد رسول اللہ کا قانون کی پیروی کرنی ہے، خواہ وہ پیروی جو ہے مجبور کرے، یعنی کہ وہ چاہے وہ اللہ کی پولیس کی ہو، فوج، عدالت ہو، جیل ہو، کہیں بھی موجود، سب قانون کو توڑنا آسان ہے، اور گورنمنٹ پولیس اور یہ وہ ساری چیزیں، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھوٹا اقرار نہیں کر سکتے۔ اپنے خدا کو، ساری دنیا کو، تمام مسلمانوں کو، خود اپنے نفس کو بھی ہم دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ محمد رسول اللہ جب ہم نے کہا ہے تو اس حق کی پاسداری کریں ہم۔ اس کے بعد ہم اس کا کیا ہوتا ہے
کہ ہم اقرار کی ذمہ داریاں ہمارے اوپر کیا ہے، جو ہم نے اقرار کیا ہے کلمہ پڑھ کر، اس کے کرتے ہو کہ اللہ تمہارا ہر چیز کا مالک ہے، اس کا کیا معنی ہے؟ یا اس کے معنی یہ ہیں کہ تمہاری جان تمہاری اپنی نہیں ہے، خدا کی ملک ہے، تمہارے ہاتھ اپنے نہیں ہیں، تمہاری آنکھیں، تمہارے کان، تمہارے جسم، تمہارے تمام اعضاء تمہارے اپنے نہیں ہیں، یہ کچھ دنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی امانت تم کو دی ہے۔ یہ زمین جس پر تم رہتے ہو، یہ جانور جسے تم خدمت لیتے ہو، یہ مال اسباب جسے تم فائدہ اٹھاتے ہو، اس میں سے کوئی بھی چیز تمہاری نہیں ہے، ہر چیز کا مالک اللہ رب العالمین ہے، جو اس نے تم کو وقتی طور پر وہ چیزیں دی ہیں، ہمارے آنکھ ناک کان اور باقی ساری چیزیں۔ اس طرح تمہیں یہ کہنے کا کیا حق ہے کہ جان میری ہے، جسے میرا ہے، مال میرا ہے، فلانا چیز میری ہے، فلانا چیز میری ہے، دوسرے کو مالک کہنا اور پھر اس کی چیز کو اپنا قرار دینا بالکل ایک لغو بات ہے۔ تو اس بات کو مانیے کہ یہ چیز ہماری اللہ کی دی ہوئی ہے، تو اللہ ہی کے راستے میں صرف ہونی چاہیے، یہ ہمارا آنکھ اور کان سب چیزیں، تو مالک کے مطابق ہم کام کریں گے کہ ہم آنکھوں سے اس کی مرضی کے خلاف ہم دیکھنے سے نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ نے منع کیا ہے کس چیز کو دیکھنا ہے، کس چیز کو نہیں دیکھنا ہے، کس چیز کو سننا ہے، کس چیز کو نہیں سننا ہے، کس کب بولنا ہے، کیا بولنا ہے، ہر چیز کا جو ہے نا اللہ تعالیٰ ہے، کیا کھانا ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی ہے، ہمیں اسی کے مطابق چلنا ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنے مطابق، اور اگر اسلام لانا خدا پر احسان نہیں ہے کوئی، ٹھیک ہے؟ اب یہ کیسی بات ہے؟ جو چیز مالک نے جو چیز تمہیں دی ہے تو اس کو تم اس کے کام میں صرف صرف کرتے ہو، تو وہ کسی پر احسان نہیں کرتے ہو۔ اگر یہ تم اپنے دماغ سے سوچتے ہو دین کے بارے میں، اچھی باتوں کے بارے میں، اچھے معاملات کے بارے میں، اللہ کے نبی، اللہ کی کتاب کے مطابق اس کے بارے میں سوچتے ہو کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نبی نے کیسے بتایا تھا، کیا کرنا چاہیے، تو پھر یہ چیزیں ہیں کہ اس کے سرو کرتے ہو تو کسی پہ احسان نہیں کرتے ہو، نہ مالک پر احسان ہے نہ کسی اور پر، بلکہ یہ تمہارے اپنے فائدے کے لیے ہے۔ اسی طریقے سے تم جو ہو، یاد رکھو کہ سچا مسلمان جو ہے مالک کی راہ میں جو کچھ بھی سرو کرے یا کچھ خدمت کرنے کے بعد پھولتا نہیں ہے، مطلب تکبر میں نہیں آ جاتا ہے، بلکہ وہ فخر کرنا چھوڑ دیتا ہے اور اس کی تعریف صرف اس کے رب العالمین سے لینے کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ کا احسان اور ہمارا رویہ کیا ہے، سب سے آخری ہے کہ اپنے مالک کا احسان دیکھیے کہ اپنی چیز تم سے لیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ یہ چیز میں نے تم سے خرید لی ہے، اس کا معاوضہ میں تمہیں دوں گا، میں نے تم سے یہ چیز خرید لی ہے۔ اللہ اکبر، کیا چیز خرید لی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 111 میں کہ اللہ نے ایمانداروں سے ان کی جانیں اور ان کی مال خرید لیا ہے، اس معاوضے میں کہ اس کو جنت دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب سے ہم نے کیا لے لیا؟ اللہ نے ہم سے ہماری جانیں اور ہمارا مال۔ جان کو اللہ کی راہ میں کھپائیں گے، Sorry، کچھ بھی ہو لیکن ہم اس جان کو کھپائیں گے، چاہے ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہو، چاہے ہمیں کچھ بھی ہو رہا ہو، لیکن ہم اللہ کی راہ میں نکلیں گے۔ ہمیں جہاد کے لیے تو نہیں کہا جا رہا نا کہ تلوار لے کے نکلو، اور ہو سکتا تو وہاں پر ختم ہو جاؤ، شہید ہو جاؤ گے، شہید ہو جائے تو خیر سب سے اچھی بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ہم سے جان مانگ رہا ہے، تو ابھی ہمیں جہاد کے لیے نہیں پکار رہا ہے، لیکن ہمیں دین کے اجتماعیت کے لیے اگر ہمیں پکارا جا رہا ہے تو ہمیں وہ سمجھ جائے کہ ہمیں ایک طرح سے اللہ ہمیں پکار رہا ہے کہ تم اس کو آ کر ایک اجتماعی شکل دو۔ جب تم وہ دو گے، اپنی جان مجھے دو گے اور اپنا مال دو گے، چلو اگر بہت مجبوری ہے کسی کے ساتھ نہیں جا سکتے ہیں کہیں پر ایسی جگہ پر، تو اپنا مال ہی استعمال کر دیں، تو یہ دونوں چیز جب ہم دیں گے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت دوں گا۔ واہ، کتنی زبردست بات ہے نا! یہ تو مالک کا برتاؤ تمہارے ساتھ ہے۔ اب ذرا دیکھو کہ جو چیز مالک نے تم کو دی ہے، جس کا مالک نے پھر تم سے معاوضہ دے کر خرید بھی رہا ہے، اس کو غیروں کے ہاتھے تم بیچتے ہو، نہایت ذلیل معاوضے لے کر بیچتے ہو، اور وہ مالک کی مرضی کے خلاف تم سے کام لیتے ہیں، اور یہ تم یہ سمجھ کر ان کی خدمت قبول کرتے ہو کہ گویا وہ راضی ہے تمہارے، تم اپنے دماغ بیچتے ہو، اپنے ہاتھ پاؤں بیچتے ہو، اور اپنے جسم کی طاقتیں بیچتے ہو، اور وہ سب کچھ بیچتے ہو جس کو اللہ کے باغی خریدنا چاہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر بد اخلاقی اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہ بیچی ہوئی چیز کو بیچنا قانونی اور اخلاقی جرم ہے۔ ہم نے بیچ دیا اللہ کی راہ میں اپنے جان کو اور اپنے مال کو، دنیا میں اس پر دغا بازی اور فریب کو وہی کا مقدمہ چلایا جاتا ہے، کیا تم سمجھتے ہو کہ اللہ کی عدالت میں اس پر مقدمہ نہیں چلایا جائے گا؟ کتنی اہم باتیں تھیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. زبردست، جزاك اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.